بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہیں، ہماری شادیاں۔ تو ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ آج کل ہم جو شادیاں کر رہے ہیں ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ ہماری شادیوں میں نیک دن و تاریخ رکھنے اور دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے، ذرا لسٹ چیک کرتے ہیں۔ نمبر 1، فوٹوگرافی۔ بعض لوگ شادی کی تقریبات میں فوٹوگرافی کا اہتمام کرتے ہیں، غیر محرم آدمی کو بلاتے ہیں کہ برائے مہربانی ہماری بہنوں بیٹیوں کی تصاویر تو بناؤ، ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو مختلف زاویوں سے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرو۔ نمبر 2، ویڈیو فلم۔ اسی طرح فوٹوگرافی سے بڑھ کر بے غیرتی ویڈیو فلم کا اہتمام ہے۔ غیر محرم آدمی کو لوگ بلاتے ہیں کہ برائے مہربانی ہماری بہنوں بیٹیوں کی تصاویر تو بناؤ، ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو مختلف زاویوں سے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرو، ان کی ایک ایک حرکت کو اچھی طرح ملاحظہ کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر ویڈیو کیسٹ میں ریکارڈ کرو، تاکہ جب شوق چرائے ہم خود بھی اور کئی دوسری بغیرت مل کر اپنی معزز بہنوں بیٹیوں کی حرکات کو دیکھ سکیں۔ اور جب مووی میکر فلم بنا کر فارغ ہوتا ہے تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ یہ بغیرت مسلمان معاوضہ پیش کرتا ہے کہ اس کو قبول کیجئے، آپ نے ہماری عورتوں کا اچھی طرح نظارہ کیا ہے، انا للہ، یہ آپ کی خدمت کا حق ہے۔ استغفر اللہ۔ شریعت کا تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ یہ عمل اسلامی تعلیمات کے سخت خلاف ہے۔ دلہا اور دلہن کے لیے اسٹیج کا اہتمام۔ بعض علاقوں میں تکمیل نکاح کے بعد ایک اسٹیج بنایا جاتا ہے جس کے اوپر دلہا اور دلہن بھری محفل میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دلہا کے رشتہ دار مرد بھی وہاں موجود ہوتے ہیں جن کے سامنے دلہن کا بے حجاب ہونا منع ہے۔ دلہن کی نمائش بننا، سنورنا اور زیب و زینت خواتین کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں کوئی قابل اعتراض بات بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے دین اسلام میں اس عمل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کا ایک اجتماعی موقع بن جاتا ہے۔ عام طور پر ہماری شادی کی مجالس یا تو مخلوط ہوتی ہیں یا پھر مرد خود ہی دندناتے ہوئے خواتین کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا حکم سر عام پامال ہوتا ہے، مگر سب سے بڑھ کر اس موقع پر دلہن کے طور پر موجود لڑکی کا وجود مجسم اس حکم کی خلاف ورزی بنا ہوا ہوتا ہے۔ 16 سنگھار کی ہوئی دلہن کو بنا سنوار کر اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے زیورات اور لباس کی نمائش کے لیے۔ دلہن کے دوپٹے کو سینے سے ہٹا کر باہتمام پیچھے کمر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یوں کھلے گلے اور چھوٹی آستین کے ساتھ ممکنہ حد تک جسم کی نمائش کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ فوٹوگرافر اور مووی بنانے والے سرے عام کیمرے کی آنکھ سے دلہن کو ٹٹولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلہن جسے اس وقت سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی نمائش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ انا للہ۔ قیمتی جہیز کا ظالمانہ مطالبہ۔ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ غیر مسلموں کی رسم ہے۔ اپنی بیویوں اور عورتوں کے ورثاء کو جہیز کے ظالمانہ مطالبے سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔
سادگی نکاح کا حصہ ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ نکاح بابرکت ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔ وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا